اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باواز بلند ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ویسے بھی آج شب جمعہ ہے، آج کی رات درود شریف پڑھنے کی رات ہے. فرماتے میرے آقا جمعہ کی رات روشن ہے اور جمعہ کا دن نور ہے. اس رات میں اور اس دن میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو. آپ دیکھیں درود شریف کبھی بھی پڑھیں ایک بڑا انعام ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص اہتمام کا حکم حضور نے فرمایا. مثال کے طور پر کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کا عزیز ہو، تو اس سے آپ کہیں گے یار ادھر آتے جاتے ہو تو گھر چلے آیا کرو، کچھ چائے پانی کر لیا کرو. تو یہ عام بات ہے، جب آئے تو اس کی مرضی آئے نہ آئے. لیکن جب کوئی مخصوص گھر میں پروگرام ہوگا تب آپ کہو گے اس دن ضرور آنا ہے. اسی طرح درود تو ہمیں روز پڑھنا ہے، انعام روز ہے، ثواب روز ہے، برکت روز ہے. لیکن جمعہ کے دن ایک خاص اہتمام کا حکم دیا، جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو. تو آج کی رات شب جمعہ ہے. درود شریف کی بات آ گئی تو ایک روایت دیکھ لیں، اس کے بعد کچھ باتیں میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ 12 بجنے والے ہیں اور ابھی مہمان شورا ہیں، ان کو آپ کو سماعت کرنا ہے. درود پاک کے تعلق سے ایک روایت دیکھیں. اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. بڑی عظیم بزرگ ہیں، بڑی عظیم شخصیت تھی امام نبہانی کی. اتنے کامل شخص تھے اور اتنے حاضر جواب تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے. یہ ممالک عرب کے تھے، مصر وغیرہ میں ان کی تعلیم ہے، اور عربی خطوں میں حضور کی عشق کی تحریک چلایا. جب پوری دنیا وہابیت، بدعقیدگیت، بدمذہبیت کی آگ میں سلگ رہی تھی تو ایک طرف اعلیٰ حضرت ہیں تو دوسری طرف امام نبہانی اپنی تقریر اور اپنی تحریروں سے امت مسلمہ کو عشق رسول کا جام پلا رہے تھے. کہیں سبحان اللہ. ایک حدیث پیش کی گئی آپ کے سامنے، کہا کہ قبر میں عذاب والی جو حدیث ہے آپ علماء سے سنتے ہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، 2 قبریں ہیں. حضور نے فرمایا ایک پیشاب کا چھیٹا ہے اور ایک چغل خور ہے، اس بنا پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو شاخیں توڑ کر سرکار نے رکھا، کہا جب تک یہ ہری رہے گی تب تک اللہ کی تسبیح پڑھیں گی اور اس سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی، قبر کا عذاب کم ہوگا یا دور ہوگا. ہر تر چیزیں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں. اس پر تو حدیث شریف، قرآن شریف شاہد ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں. اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس طرح قرآن مقدس کی آیتیں ہیں. اور آقائے کائنات مولا علی فرماتے جب درختوں کے نیچے سے گزرتے تو مکے میں اور مدینے میں کچھ درخت ایسے تھے کہ مولا علی کہتے ہیں درخت کے پتوں سے آواز آتی سبحان من جعل فی ظل سید الانبیاء، پاک ہے اللہ کی ذات. اگر حضور بیٹھ جاتے تو درخت کہتے جس نے نبیوں کے سردار کو ہمارے سائے تلے بیٹھا دیا. اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو اللہ اس کے رسول کو تو پیڑ پودے، درخت، چرند پرند، پہاڑ پتھر سب پہچانتے ہیں. تو ہر شے حضور کا ذکر کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہا جب تک یہ شاخ، یہ ڈالی ہری رہے گی قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی. امام نبہانی کے دور میں کسی معترض نے اس حدیث پر اعتراض کیا. اعتراض یہ تھا کہ حضور کی عطا سے بھی قبر کا عذاب ہمیشہ کے لیے دور نہیں ہوتا. مطلب جب تک ڈالی ہری ہے تب تک عذاب نہیں ہے، پھر یہ سوکھ جائے گی تو عذاب پھر پلٹ آئے گا، کیونکہ حضور نے کہا جب تک تر ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. تو امام نبہانی تک جب یہ بات پہنچی تو امام نبہانی فرماتے ہیں کہ میرے آقا وہ ہیں، میرے آقا وہ ہیں کہ جب وہ چاہیں تو پتھر کنکر بول پڑے. مولا علی کہتے سبحان من جعل فی النار ولم تحرقنا. ہم آقائے کائنات کے ساتھ ایک پہاڑ پر سے گزرے تو پہاڑ کے پتھروں سے، سنگریزوں سے آواز آئی پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ہم میں آگ پیدا کی، حالانکہ وہ آگ ہمیں جلاتی نہیں.
حضور کے قدم مبارک پڑ جائے تو احد کے پہاڑ میں زندگی آ جائے، وہ بھی ہلنے لگے مارے خوشی کے وجد میں، ٹھوکر مارے سرکار اور کہے ٹھہر جا، کیوں تو ہل رہا ہے؟ کیا تجھے اس بات پر رشک نہیں آتا؟ کیا خوش نہیں ہے کہ تیری چھاتی پر ایک نبی اور 2 شہید، ایک صدیق موجود ہیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی موجود تھے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی پر کہتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو امام نبہانی کہتے لوگوں تم اس بات پر ہو کہ قبر کا عذاب دور وقتی طور کے لیے ہوگا، شاخیں سوکھ جائیں تو عذاب پھر آ جائے گا۔ ارے تمہارا عقیدہ یہ ہے وہ شاخیں سوکھ جائیں گی تو عذاب پھر آ جائے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس لکڑی کو حضور چھو لے وہ کبھی سوکھ ہی نہیں سکتی، اس کی تراوٹ ختم نہیں ہو سکتی، اس کی ہریالی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عقیدہ دیا کہ حضور جس چیز کو چھو لے، جسے حضور دیں، کیونکہ حضور کی عطا ابدی ہے، حضور کی عطا دائمی ہے۔ جہاں سے گزرے صدیاں گزر گئی، غارِ حرا میں قیام کیا تھا، آج تک وہاں سے خوشبو اڑ رہی ہے۔ جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، جو ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے۔ میرے نبی وہاں ٹھہرے، گزر گئی صدیاں، ابھی بھی وہ غارِ حرا مہکتا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مکے مدینے کی ہواؤں نے حضور کے جسم کا بوسہ لیا تھا، لیکن آج بھی کوئی عاشق مدینے کی سرحد میں قدم رکھتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضرات گرامی وقار، تو امام نبہانی کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ ایک روایت یوں دیکھ لیں کہ ایک کتاب آپ لکھ رہے تھے حضور کے معجزات پر، اختیارات پر، شان پر، سیرت پر، جواہر البحار فی مقام احمد المختار کتاب کا نام، 4 جلدوں میں موٹی موٹی کتابیں عربی زبان کی، اب اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ یہ کتاب جب آپ رات کو تحریر فرمانے لگتے تو آپ کی اہلیہ ایک دن آتی ہیں، کہتی ہیں میرے شوہر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نوکری کر رہا ہوں۔ کہا کس کی نوکری؟ کہا مدینے والے مصطفیٰ کی نوکری کر رہا ہوں۔ کس کی نوکری؟ کس کی نوکری بولے؟ مدینے والے آقا کی نوکری کر رہا ہوں۔ تو کہا اگر آپ مدینے والے آقا کی نوکری کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں۔ تو انہوں نے کہا تم میری بیوی ہو، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نوکرانی نہیں ہوتی، ملکہ ہوتی ہے، ملکہ گھر کی۔ تم نوکرانی کیسے بنو گی؟ تو کہا کہ مجھے اس کام میں شامل کریں، اس خدمت میں، اور مجھے نوکری کیسے کرنا ہے یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ کہا وہ کیا کیسے؟ کہا تم نوکرانی کیسے بنو گی؟ کہا بحیثیت شوہر میں آپ کی بیوی، آپ کی ملکہ، آپ کے گھر کی ملکہ، اور آپ میرے سرتاج، لیکن بحیثیت حضور کے نوکر آپ ہیں، تو اس حیثیت سے آپ مجھے اپنی نوکرانی قبول فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا قبول تو کر لوں، کرو گی کیا؟ میرے سینے میں جو علم کا نور ہے میں اسے قلم کی ذریعے سے، روشنائی کے ذریعے سے کاغذ پر اتار رہا ہوں، تاکہ میرے انتقال کے بعد آنے والی نسلیں ان کتابوں کو پڑھ کر کے مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کریں۔ مدینے والے سرکار، دیکھیں آپ کوئی تحریر آئی نا ہم تک، کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس رائٹر کا اگر وہ تحریر حق پر ہے تو اس رائٹر کا ہم پر بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس نے ہم تک آپ تک پہنچایا۔ ہاں اس لیے علماء کرام کا بڑا مقام ہے جو فتوے لکھ کر گئے، تحریریں لکھ کر گئے، محدثین کا احسان ہے، مجتہدین کا احسان ہے، ان کی تحریروں کے ذریعے سے یہ دین مصطفیٰ ہم تک آپ تک پہنچا۔ اور یہی وہ موضوع تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علماء کے قلم کی روشنائی بروز قیامت شہیدوں کے خون کے مقابلے میں رکھی جائے گی، تو شہیدوں کا خون کے مقابلے میں عالم کے قلم کی روشنائی سبقت لے جائے گی، کیونکہ شہید کا خون یہ اس کے اپنے لیے نفع بخش ہے، زیادہ سے زیادہ ان کے دور میں جو لوگ ہیں ان کے لیے نفع بخش ہے، لیکن عالم اپنے علم کو کاغذ پر اتار کر چلا جاتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، آنے والی نسلیں حضور کی محبت کا شربت پیتی رہتی ہیں۔
100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا فتاوی رضویہ آئے ہوئے، 70 سال قریب ہو گئے بہار شریعت آئے ہوئے، لیکن آج کتنا بھی بڑا مفتی ہو ہر دارالفتاء فتاوی رضویہ کا محتاج۔ جب فتوے دیے جائیں گے تو بتائیے تو مفتی کہے گا نہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ اور جب وہ فتاوی رضویہ کی تحریریں نکل کر منظر عام پر آتی ہے تو ہر بچہ کہنے لگتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی طرح ہم جس دور میں جس بھی عالم ربانی کی، اولیاء کاملین کی، صوفیاء اکرام کی، محدثین کی جو بھی بات ہے، یہ ان کے احسانات ہیں، یہ ان کے احسانات ہیں، اس لیے اس قلم کی روشنائی کی قیمت ہے۔ تو اب وہ جو لکھ رہے تھے امام نبہانی، وہ کہتے ہیں یہ میرے سینے میں جو علم ہے اسے میں لکھ رہا ہوں، اس میں تم کیا کرو گی؟ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ اتنا تم کر لو اتنا ہم کر لیں، یہ پرسنل میرا کام ہے، میں کچھ اس میں تم کو شامل نہیں کر سکتا۔ تو بیوی بھی سرکار کے عشق میں فریفتہ تھی، وہ کہتی ہے، اس کے انداز وہی تھے بیوی کے بالکل جیسے ایک بوڑھی عورت نے یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس نے جا کر کہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں۔ لوگ کہتے بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، یوسف کی اتنی بڑی قیمت ہے، اتنا حسین، اتنا جمیل، تو کیا کرے گی، تیرے پیون لگے کپڑے ہیں۔ تو کہا بس محبت میں کھڑی ہو گئی ہوں، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جب یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے والوں اور خریداروں کی مغفرت فرمائے گا تو ان خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا اور اس صف کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا اسے مجھ پر چھوڑ دیں، کہا ٹھیک ہے۔ دوسری رات آئی، باوضو ہو کر درود پڑھتی ہوئی، ہاتھ میں قلم لے کر دو زانو جا کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت لکھ رہے تھے چراغ جل رہا تھا، اور کہا کیا کرو گی؟ کہا حضور آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، مجھے کیا کرنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ کہا وقت قیمتی ہے، کام زیادہ ہے۔ دیکھیں جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، وقت کی قدر ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ فضولیات میں وقت نہ گنوائیں، رات 2 بجے تک موبائل کے اسکرین پر اپنی آنکھوں کی روشنی کو کمزور نہ کریں۔ وقت پر کھانا کھائیں، وقت پر سو جائیں، وقت پر اٹھیں، نماز ادا کریں۔ وقت کی قدر کریں، جس کو جو کام کرنا ہے۔ فضول کام کرنے والے، وقت کو برباد کرنے والے کل بہت پچھتائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ 1 سیکنڈ نہیں دیا جائے گا کہ 1 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، 1 منٹ نہیں دیا جائے گا کہ 2-4 بار درود پڑھ لیں۔ ملک الموت ملاقات کرے گا، کہے گا بس اللہ کا اٹل فیصلہ۔ اس لیے یہ زندگی قیمتی ہے، یہ لمحات قیمتی ہیں، اس کو فضولیات میں نہ گنوائیں، اس کی قدر کر جائیں۔ چوراہوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، قہوہ خانوں پر بیٹھ کر 2 گھنٹے جو ٹھٹھے بازی ہوتی ہے، یہ سب فضولیات۔ زندگی اصل وہی ہے، وہی قیمتی ہے، اور وہی زندگی کا لمحہ بہتر ہے جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، یا کسی اچھے کام میں گزر جائے، سجدہ کرنے میں گزر جائے، کسی گرتے ہوئے کو اٹھانے میں گزر جائے، ماں باپ کا پاؤں دبانے میں گزر جائے، کسی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں گزر جائے، کسی غریب کو دوا دلانے میں گزر جائے، اور کسی بیمار کے لیے دعا کرنے میں گزر جائے۔ وہی زندگی اچھی ہے، وہی زندگی اچھی ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حلال رزق کمانے میں گزر جائے، وہی زندگی اچھی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ ہاں فضولیات سے بچیں، ہماری آنے والی نئی نسلیں فضولیات میں مبتلا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے موبائل کا عادی بنا دیا۔ اس لیے وقت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آج ایک بیوی، ایک ولی کی بیوی جو خود ولیہ ہے، وہ امت کو ایک پیغام دے رہی ہے، جو امت کو پیغام دے رہی ہے۔ جیسے ہی لکھنے کے لیے حضرت قلم کو ڈبوتے ہیں، اور پہلے قلم ہوتی ہم لوگ بچپن میں پڑھیں، اب تو سسٹم ختم ہو گیا، وہ لکڑی کی قلم ہوتی نا، نرکٹ کی قلم، دوات، تختی، اب تو دور ختم، ہم لوگوں کے دور تک تھا، ہم لوگ کے دور تک تھا۔ تو کہا جب اس کو قلم کی لکڑی لے کر جب ایسے ڈبو کر حضرت لکھتے کاغذ پر، تو اس کے بعد سیاہی سوکھ جاتی، 2-4 حروف لکھنے کے بعد پھر ڈبویا جاتا، پھر جو ڈبونے میں 1 سیکنڈ کا وقت جاتا، ڈبوتے پھر لاتے۔ تو بیوی ایک قلم لے کر آئی تھی، وہ ڈبو کر اشترا حضرت کو دے دیتی، دوسری قلم لے لیتی، حضرت لکھتے ہوتے، وہ دوسری ڈبو کر تیار رہتی۔ تو حضرت نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ وقت قیمتی ہے، 1 سیکنڈ تو ایک بار میں بچے گا نا، تو رات بھر میں کئی سیکنڈ بچ جائے گا، تو کئی منٹ بچ جائیں گے، کئی منٹ بچ جائیں گے، یہ وقت قیمتی، مجھے اس خدمت میں شامل رکھیں۔
تو برسوں کتاب کی تصنیف چلتی رہی، رت جگہ چلتا رہا، حضرت لکھتے رہے، بیوی قلم ڈبو ڈبو کر دیتی رہی، مدینے والے مصطفیٰ پر درود پڑھتی رہی، اور جو لکھتے جاتے وہ پڑھتی بھی جاتی۔ شان مصطفیٰ ہے، حضور کے عشق میں اضافہ ہوتا جاتا، حضور کی محبت میں فریفتہ ہوتی جاتی۔ اللہ نے اس عمل کو، بندے کا کام چھوٹا ہو اگر اخلاص کامل ہے تو انعام بڑا آتا۔ توجہ چاہتا، جو بھی کام کرنا ریاکاری، دکھاوا، تشنع، بناوٹ، فریب، فراڈ سے باہر نکلے، جیسا کہ حضرت نے کہا کچھ کسی کو دکھانا نہیں ہے، جو کام ہے اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے۔ اب وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے حبیب حاضر و ناظر ہے۔ اگر کام اللہ کے لیے ہو جائے، دل میں اخلاص ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی کارگر ہوتی ہیں۔ اور اگر ریاکاری کا شکار انسان ہو گیا، دکھاوا کا، تو پھر حج جیسی عبادت بھی منہ پر ماری جاتی، پھر لاکھوں کے صدقہ خیرات بھی کام نہیں آتے۔ اس لیے اخلاص پہلی شرط ہے۔ اخلاص اسے کہتے ہیں ہر عمل میں نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت بلال حبشی کو جو سرکار صدیق اکبر نے آزاد فرمایا تھا، ابو بکر صدیق نے جب آزاد کیا تھا بلال حبشی کو، تو بلال حبشی مکے میں تھے، حبش کے تھے، سوڈان کے تھے، حبشی تھے، نہ تو خوبصورت تھے، نہ کوئی ان کا گھر تھا، نہ ان کا کوئی خاندان تھا، نہ ان کا کوئی پریوار تھا، نہ حسین تھے، نہ جمیل تھے، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ وقار تھا، نہ سماج میں عزت تھی۔ ایک ایسا شخص جس کی کوئی وقار نہیں مکے کی سوسائٹی کے مطابق۔ توجہ چاہتا ہوں میں، لیکن امیہ بن خلف کے وہ غلام تھے، ان پر ظلم ہوتا، حضور پر ایمان لائے تو ظلم اور بڑھ گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ کے سینے میں شیشے سے زیادہ نازک دل تھا۔ بلال حبشی کے جسم پر کوڑے برستے دیکھا تو نازک دل چور چور ہو گیا۔ کرم نواز آقا، رحم دل آقا، جو جانوروں کی تکلیف دیکھ کر برداشت نہ کرے۔ اونٹ شکایت لے کر آئے تو کرم نوازی یہ فرمائے، اونٹ شکایت کر رہا ہے، اے اونٹ کے مالک، اس کو ٹائم پر کھانا پینا دیا کر اور بوجھ اتنا ہی لادا کر جتنا یہ برداشت کر سکے۔ یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ کھانا میرا مالک کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ جس حضور کے دربار میں جانوروں کے رحم کی بات کی جائے، وہاں انسانیت کی قدر کتنا ہوگی، آپ محسوس کریں اس بات کو۔ لیکن آج ہم اسی حبیب کے غلام ہو کر کے، آج ماں باپ کا وقار ہمارے یہاں باقی نہیں رہا، پڑوسیوں رشتہ داروں کے غریبوں کا حق باقی نہیں رہا، سگے بھائیوں کے حقوق کی پائمالی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں سے کمزوری ضرور داخل ہو گئی ہے۔ اس لیے اے امت کے نونہالوں، نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، آؤ جاگو۔ گنبد خضرا کی مکی حضور رحمت للعالمین کی رحمت آواز دے رہی ہے، میں نے تو تمہیں رحمت دیا تھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مدینے سے تو رحمت کی خیرات بڑھتی ہے، تم اتنا سخت کیسے ہو گئے؟ اتنا زیادہ تمہارے اندر سختی کہاں سے آ گئی؟ جس حضور کی رحمت دین میں جانوروں کے حقوق کے خیال کیے گئے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن آج ہم انسانیت کی قدر نہیں کرتے۔ اگر کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا غلطی سے کبھی، تو اس کا بدلہ اسی غریب سے چاہتے ہیں، اس کا بدلہ ہم اسی غریب سے چاہتے۔ کسی مریض کا علاج کروا دیا، کبھی 1500 دے دیا، یہاں تک کہ کسی کو زکوٰۃ فطرہ دے دیا، تو ساری زندگی ہم اس کے اوپر سوار رہتے ہیں۔ اگر یہ فکر ہے تو کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کو نیوٹل آزاد چھوڑو، اس کی قدر کرو۔ آپ نے اپنا نہیں، یہ فکر رکھو کہ آپ نے اس کو اپنا حق نہیں بلکہ اس کا حق تھا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں اپنے مال سے سائلوں کو محروم نہ کرو، کیونکہ اس میں تم اپنا نہیں دیتے، اسی سائل کا حق ہے جو شریعت نے تم پر حکم نافذ فرمائے۔ اور پھر تم جب اس کی ادائیگی کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے اس کا۔ کیا ہے ہمارا دین؟ کھیت میں درخت لگائے، پیڑ پودے لگائے، پھل فروٹ آ گئے، آم آ گئے، آپ نے اناج چھیڑ دیا کھیت میں، اس میں بجری آ گئی، دال آ گئی، سبزی آ گئی، دھان آ گیا، گیہوں آ گیا۔ کچھ پرندے آئے اس کو چگنے لگے، کچھ پرندے آئے چننے لگے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ حدیث شریف کیا کہتی ہے؟ آقا کا فرمان، ان پرندوں کو اڑایا مت کرو، ان کو کھانے دیا کرو۔ اللہ نے اس کا رزق اسی میں رکھا ہے، اور اس کے عوض میں تم کو اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ بتائیں، غور کریں، جو دین کے اندر جانوروں کی، چرند پرند کی اتنی رعایت کی گئی ہو، اس دین کے ماننے والے سخت دل نہیں ہوتے،
بلکہ نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تنگ دل نہیں ہوتے، کشادہ دل ہوتے ہیں۔ آج حضرت ابوبکر صدیق نے بلال حبشی سرکار کو حضور کے کہنے پر ایک بڑی قیمت دے کر آزاد کیا۔ جب آزاد کیا تو خود حضرت صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ اعتراض پر کھڑے ہو گئے، اے بیٹے ابوبکر، اے صدیق اکبر، بلال نہ تو خوبصورت ہے، نہ ہی حسین ہے، نہ جمیل ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی وقار نہیں، اتنی قیمت دے کر بلال پر خرچ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بلال تم کو کیا نفع دے گا؟ وہ بہت کام بھی نہیں کر سکتا، بہت خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے امیہ کی منہ مانگی قیمت دیا۔ ابو بکر صدیق کہتے امیہ نے کم مانگا، اگر اور جو کہ مکے میں اتنا مہنگا کوئی غلام نہیں بکا تھا جتنے میں بلال حبشی کو صدیق اکبر نے خریدا تھا۔ امیہ پیسہ پا کر کہتا ہے ابو بکر اگر اس سے آدھی بھی رقم دیتے تو میں بلال کو دے دیتا۔ بلال بہت قیمتی نہیں تھا، لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلال دنیا داروں کے نزدیک قیمتی نہیں تھا، میرے نزدیک تو بلال میری جان سے زیادہ قیمتی تھا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کیونکہ بلال کے سینے میں مدینے والے کا عشق ہے۔ بلال کے تو کفار مکہ کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر پر کوئی احسان بلال حبشی کا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا ابو بکر کچھ چاہتے ہوں گے بلال حبشی سے۔ اس پر رب کا فرمان نازل ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو بلال کو آزاد کیے وہ بلال حبشی سے یا کسی اور سے کچھ بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے بلال پر اپنا مال وہ قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ فکر، یہ سوچ ہمیں بھی بنانا چاہیے۔ کبھی کسی کے ساتھ کچھ کر دیں تو پھر اس پر ڈھوس اور روب نہ جمائے۔ یہ فکر اسلامی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب جو کام قدم اٹھتا ہے، اگر آپ اللہ کی رضا میں خوشنودی میں اپنے حسب استطاعت 1 روپیہ بھی رضا الہی کے لیے خرچ کیا تو بڑا اجر ہے۔ لیکن اجر کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ اپنی، اب ایسا نہیں کہ آپ 100 دینے کے لائق ہیں پھر 1 دیں، تب نہیں۔ اگر غریب آدمی ہے وہ 1 دینے لائق ہے تو وہ ان مالداروں سے اچھا ہے جو 1000 دینے لائق تھے، 500 دیے کسی دین کی راہ میں کسی غریب پر خرچ کیے، اور ایک آدمی 1 ہی دینے لائق تھا تو اس کا 1 اس 1000 پر بھاری ہے، کیونکہ رب کے ہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی، جذبہ دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے۔ تو امام نبہانی کے سینے کا جو علم تھا، سینے کا، تو وہ قلم کے نوک سے کاغذ پر آ رہا تھا، لیکن بیوی کا جو جذبہ تھا، بیوی کا جو جذبہ تھا، کیونکہ وہ اتنی بڑی عالمہ نہیں تھی کہ وہ خود لکھے، لیکن اس اچھے کام میں وہ مدد میں شامل ہوئی۔ تو قرآن کی آیت آئی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کی مدد کرنے والا نیک کاموں میں ایسا ہے تقوی کی راہوں میں جیسے اس نے خود نیک کام کیا۔ کتاب مکمل ہو گئی، برسوں گزر گئے، منظر عام پر آئی، پڑھ پڑھ کر لوگ اش کرنے لگے۔ ایک بات مشاہدے میں آئی لوگوں کے، بزرگوں کو حضور نے بشارت دیا یہ امام نبہانی کی تصنیف ہے، اسے میں نے قبول کر لیا ہے، اور اس کے عوض میں امام نبہانی کو عالم بیداری میں ہم نے اپنا دیدار بخشا ہے۔ مطلب حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا امام نبہانی نے اس کے عوض میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں۔ جب یہ بات منظر عام پر آئی تو امام نبہانی سے پوچھا گیا تو آپ نے تصدیق فرما دیا۔ محلے کی عورتیں آپ کی بیوی کے پاس آئیں، کہنے لگیں شوہر کو تو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے، مطلب خواب ہی میں حضور کا دیدار بڑا ہے، اگر جاگتے کوئی دیکھے تو پھر یہ کوئی معمولی بات ہے۔ امام مہدی الفاسی کہتے عالم بیداری میں جو حضور کو دیکھ لے 9999 ولایت کے منزل کے زینہ بندہ فوراً طے کر جائے۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ جاگتی آنکھوں سے دیکھ، خواب ہی بڑی نعمت ہے، اور حضور کو تو خواب میں بھی کوئی خود نہیں دیکھ سکتا جب تک حضور نہ دکھائے۔ من رانی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل من صورتی، فرمایا میرے آقا نے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا،
کیونکہ شیطان خواب میں میری شکل نہیں بنا سکتا، میرے جیسا نہیں ہو سکتا، میرے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو خواب میں دیکھیں تو آپ کو خبر نہ ہوگی، آپ ہم کو دیکھیں تو ہم کو خبر نہ ہوگی۔ خواب ہے کوئی بھی کسی کو کہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا مدینے والے مصطفیٰ کو خود کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک حضور اسے نہ دکھائیں۔ حضور کی شان یہ ہے، خواب میں امام بوصیری کو چادر دیں تو صبح اٹھیں بوصیری تو کندھے پر چادر موجود رہے۔ حضور کی خواب کی شان یہ ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک سائل پہنچے، کہے سرکار بھوکا ہوں، یہ کہہ کر ریاض الجنہ میں سو گیا۔ اور خواب میں سرکار تشریف لائے، کہا میرے مہمان ہو بھوکے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ روٹی ہے لو کھا لو۔ کہتے ہیں اتنی تیز بھوک لگی تھی کہ خواب ہی میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں خواب ہی میں کھانا شروع کر دیا، آدھی روٹی کھایا تھا آنکھ کھل گئی۔ کہا جب آدھی روٹی کھایا تھا آنکھ کھل گئی تو آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ دلی کے عظیم بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم بیمار ہوئے، عیادت کے لیے ایک سرکار تشریف لائے، مطلب وہ خواب دیکھ رہے ہیں حضور مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پائے مبارک پھیلا ہوا تھا تو کسی بزرگ نے بشارت دیا کہ پیر اپنے سکوڑ لو، حضور اسی راستے سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ خواب ہی میں پائے مبارک کو اپنا سکوڑ لیتے ہیں۔ سرکار تشریف لائے، دستے شفقت رکھا، دعاؤں سے نوازا، شفا کی بشارت دی اور جانے لگے تو کہتے عبد الرحیم اپنی داڑھی شریف پر حضور نے دستے پاک پھیرا، اور پھیرا تو اس میں 2 بال شریف داڑھی مبارک کے منہ مبارک شریف ہاتھ میں آئے، اور فرماتے میرے آقا عبد الرحیم یہ میرا داڑھی شریف کا منہ مبارک ہے، لو اس کو حفاظت سے رکھو۔ تو وہ خواب ہی میں کہہ رہے ہیں آقا میں سو رہا ہوں، کہاں رکھوں کہیں بیداری میں یہ زائل نہ ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں تمہاری تکیہ کے نیچے رکھ رہا ہوں، سو کر اٹھنا تو اسے لے لینا۔ وہ بیدار ہوئے، تکیہ ہٹاتے ہیں، پورا بستر مہک رہا تھا، 2 منہ مبارک شریف وہاں پر موجود۔ شیخ محمد بن سعد ایک بزرگ گزرے ہیں، کثرت سے درود پڑھتے، اعلیٰ حضرت کے والد اس بات کو لکھ رہے ہیں تفسیر النشرہ میں۔ کہتے ہیں شیخ محمد بن سعد کہتے ہیں خواب میں حضور تشریف لائے اور میرے آقا فرماتے محمد بن سعد جو درود پڑھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بہت کثرت سے پڑھتے ہو، میرا دل کر رہا ہے جس لب کو ہلا کر تم درود پڑھتے ہو میں اس لب کو چومنا چاہتا ہوں۔ کہتے سرکار گنہگار ہوں، میرے لب اس لائق نہیں کہ آپ چومیں۔ یہ کہہ کر اپنے چہرے کو ہٹاتے ہیں، جب چہرہ ہٹاتے ہیں تو حضور انہیں پکڑ کر ان کے رخسار پر گال پر بوسہ دیتے ہیں، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو صرف وہی نہیں بلکہ پورا گھر پورا محلہ مہک رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کیسی خوشبو ہے؟ محمد بن سعد نے کہا حضور تشریف لائے تھے، یہ مدینے والے کی کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو خواب ہی میں دیدار بڑی نعمت ہے، حضور کا خواب بھی جھوٹا نہیں، حضور جسے چاہیں تمنا اٹھتی ہے دیکھنے کی، دل میں آرزو اٹھتی ہے دیکھنے کی، لیکن تڑپ ہونا چاہیے مومن کے دل میں، پیار ہونا، پاکیزگی اختیار کریں۔ روایتوں میں آیا جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں وہ حضور کا دیدار کر لیں موت سے پہلے۔ حضرات گرامی وقار، اور جو خواب میں دیکھ لے گا، ایک حدیث شریف آئی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھ لے گا۔ ہاں مومن وہ ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کا عشق سینے میں رکھتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، امام نبہانی کی بیوی کے پاس عورتیں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ شوہر کو تو بیداری میں دیدار عطا ہوا، محترمہ تمہیں کیا حاصل ہوا، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں میرے آقا بڑے کرم نواز ہیں، ان کی جود و کرم کا کیا کہنا، ایسا تھوڑی ہے کہ میرے شوہر ہی صرف دیکھے ہیں بیداری میں، مجھے بھی انعام ملا ہے۔ کہا تمہیں کیا ملا ہے؟ رت جگہ کر کر کے آنکھیں پھوڑتی رہی، قلم ڈبو ڈبو کر سیاہی دیتی رہی، پوری رات گزر جاتی، کیا ملا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے میں ہر رات کتاب
آپ کی تصنیفات کے وقت مدینے والے کے لیے جاگتی تھی، لیکن جب کتاب مکمل ہوئی تو راتوں کو سونا شروع کیا۔ اب میں جب سوتی ہوں تب خواب میں میرے حضور کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ میں دیدار مصطفیٰ کیا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، علماء اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک شب ہو عطا خواب کی سوغات کریم، خواب میں ہو تجھ سے ملاقات کریم، چاہت بڑھائیں، عشق بڑھائیں، پیار بڑھائیں، حضور کی پسند کو اپنی پسند بنائیں۔ وہ امام نبہانی کی ایک کتاب اور ہے، امام نبہانی کی سعادت الدارین فی صلاۃ سید الکونین، یہ درود شریف کی موضوع پر ہے، موٹی کتاب، کئی 100 صفحات پر درود شریف پڑھنے کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی فضیلت۔ اس کے اندر ایک روایت کوٹ کیا امام نبہانی نے، امام شیرانی کی حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے علامہ امام شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ، کہتے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، اور دیدار فرما کر عرض کیا یا رسول اللہ حدیث ہم تک پہنچی آپ کی، آپ پر کوئی ایک بار درود پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہاں 10 رحمت نازل ہوتی ہے، اور پہاڑوں کے تعداد کے برابر فرشتے اس درود پڑھنے والے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ یہ سنتے ہیں شیخ شاذلی تو کہتے آقا کیا یہ عام ہے کہ مخصوص لوگوں کے لیے؟ پڑھنے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں نا، جیسے ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، واہ واہ واہ، تم نہیں چلتے رضا سارا سارا تو تو سامان گیا۔ سبحان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نماز میں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لیکن 1000 لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سب کی دل کی کیفیت تو الگ ہے نا۔ کوئی قیام میں کعبہ دیکھ رہا ہے، کوئی جلوہ خدا دیکھ رہا ہے، کوئی خشیت کا غلبہ کسی پر، عشق کا غلبہ کسی پر، زبان پر الحمدللہ رب العالمین، کوئی لذتوں میں کھویا ہے، کوئی معرفت میں ڈوبا ہے، کوئی عشق کی وادیوں میں سیر کر رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی بازار میں ہوتا ہے، کوئی چوراہے پر ہوتا ہے، کوئی کھیت میں ہوتا ہے، کوئی خلیان میں ہوتا ہے، کوئی نیوز پیپر پر ہوتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ یہ اپنا اپنا ذہن ہے سب کا۔ حالانکہ نماز کامل وہی ہے جو بتا دیا، نماز ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سوچ کو پاک رکھو، اس سوچ کا بڑا معاملہ ہے اسلام میں، ہاں یہ سوچ کا بڑا معاملہ ہے، سوچ کا بڑا معاملہ ہے۔ خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، آگے آگے دل، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، جانو دل ہوش و خرد، یہ سوچ ہی ہے، یہ تصور ہے، یہ فکر ہے۔ کرم کیا ہے مجھ پر میرے تصور نے، یہ مفتی اعظم کے حضرات گرامی وقار، اس لیے آپ جس بزرگ کو دیکھیں گے، جہاں دیکھیں گے، نماز دیکھنے میں ظاہر میں سب ایک طرح پڑھتے ہیں، لیکن اندر کی جو کنڈیشن ہے خدا دیکھ رہا ہے، اسی فکر پر نماز کا انعام ڈیپینڈ ہے۔ نماز کس کی کتنا کامل ہے وہ چیز دکھتی نہیں، وہ اندر کا حصہ ہے۔ اب آپ کتنا ڈوبے ہیں رب کے آدمی۔ غوث پاک سے پوچھا گیا کہ نماز کا باطنی حصہ کیا ہے؟ ظاہر جو شریعت بتا رہی یہ لازم ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے، واجب ہے، اندر کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ فیض بھیا آئے ہیں، یہ جہاں مجھ سے ملتے کہتے غوث پاک کی شان میں بولے، لیکن میں اب حالات دیکھ کر کے، ابھی آپ کے لیے غوث پاک کی ایک روایت ہے سیرت کے گوشے، میری کیا ہستی، میرا کیا وقار، میری کیا اوقات، یہ میں غوث پاک کے لیے بولوں؟ یہ کرم اس کا ان کا ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں، سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم پیروں کے پیر، میروں کے میر، ولیوں کے ولی، دستگیروں کے دستگیر، کیا کہنے، فرشتوں کے شیخ، ملائکہ کے شیخ، شیخوں کے شیخ، پیروں کے پیر، دستگیروں، شیخ الکل، آسمان اور زمین، ستارے، چاند، سورج کے شیخ، قطب النجوم والشمس والقمر، قطب السماوات والارض، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولیوں کے ولی، پیرے پیراں، شاہ جیلاں۔ غوث پاک فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو دل کا حصہ بنا لیں۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جہاں بھی رہو، چلتے رہو، پھرتے رہو، دل میں چوٹ خیال لایا کرو، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کہا جہاں بھی رہو گے ایک عبادت بھی ہوتی رہے گی اور مدد بھی ہوتی رہے گی، اور پھر جب نماز جو فرض ہے جب وہاں کھڑے رہو گے تو اسی خیال میں سجدے ہوں گے تو قبول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کسی چیز کی تیاری کرنا پڑتا ہے بھائی، ایک دن میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ گاڑی چلانا ہے تو ایک ہفتہ جا کے 1 مہینہ سیکھنا پڑے گا،
15-20 سال سے میں ڈیلی 4 ویلر پہ بیٹھ کے چلتا ہوں, ابھی تک سیکھ نہیں پایا. 2-4-10 دن سیکھنے کی کوشش کیا, پھر چھوڑ دیتا ہوں, پھر وہیں آ جاتا ہوں. کلیئر بات جی. جس بھی راتیں ایسی ہوتی جہیں نہ جانا کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے. تو کوئی چیز سیکھنا پڑتا, جب کنٹینیو کوشش کریں گے. اس میں میری کمزوری ہے اس لیے نہیں سیکھ پایا. اس لیے کوئی چیز سیکھیں, جب دل جمائیں گے تو وہ چیز مضبوط بنے گی. خدا دیکھ رہا ہے, اس پر جمو. بے شک یہ بڑا تقویٰ ہے. یہ فکر پیدا ہو تو پھر گناہوں کی دیوار گر جائے گی. مسجدوں میں چپل کی چوری ہوتی ہے, بزرگوں کے عرس میں جیب کٹتا ہے, موبائل گر جاتا ہے, چوری ہوتی ہے, فراڈ ہوتا ہے, فریب ہوتے ہیں, موبائل کے اسکرین پر آنکھیں گندی ہوتی ہے. کیوں؟ خدا سے بے خبر ہم ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بے خبر نہیں ہے ہم سے. لیکن جس دن مسجد کے نمازی بن کر کے ہم یہ خیال سجدوں میں, قیام میں, رکوع میں لا لیں گے خدا دیکھ رہا ہے, تو مسجد کے باہر پھر چپل چوری نہیں ہوگی, چپل پہنتے وقت بھی خدا دیکھ رہا ہے. بزرگوں کے عرس میں خدا دیکھ رہا ہے, موبائل کے اسکرین پر خدا دیکھ رہا ہے, بارات میں ولیمہ میں خدا دیکھ رہا ہے. بندے کے دل میں جب یہ فکر جم گئی خدا دیکھ رہا ہے, تو وہ خود کہے گا میں آزاد ہو کر نہیں جی سکتا, اب خدا کے مرضی کے مطابق. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم سرکار دو عالم کانفرنس. تو ایک بات یہ ہے کہ جیسے درود شریف کا پڑھنا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ایک بندہ عام طریقے سے پڑھا, ہم نے نفیس بھائی آئے, شاد بھائی آئے, یہ علماء اکرام آئے, ممتاز صاحب آئے, درود شریف پڑھیں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا ہم کو آپ کو طریقہ دے دیا ہر کام. اور خالی یہی نہیں, حدیث شریف ہے جب تم محفل میں بیٹھو, کوئی بھی 2-4 لوگ کسی مسئلے کے حل کے لیے, تو اس محفل میں سب سے پہلے حضور پر درود پڑھ لیں تو اللہ کامیابی عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے درود شریف پڑھ لیں. اور 2-4 لوگ جب بیٹھے تو امام سخاوی کہتے ہیں جب بیٹھے آپ 2-4-10 لوگ, تو وہاں اکثر کسی کی بات نکل جاتی, کسی کی غیبت ہو جاتی ہے نا. تو کہا جب آپ بیٹھو تو آپ پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود کو جب پڑھ لو گے, یہ غوث پاک کا وظیفہ صلی اللہ علی محمد کہا ہے, 2-4 بار اس کو پڑھ لو گے تو پھر اس محفل میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کرے گا جس کی برکت سے وہاں کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا. اللہ. اور کہا جب تم اٹھ کے جانے لگو تو پھر اسے پڑھ کر چلے جاؤ, تو پھر جب تم چلے جاؤ گے تو جو لوگ بیٹھے رہیں گے وہ تمہاری غیبت نہیں کریں گے. سبحان اللہ. واہ واہ کتنا پیارا علاج بتا. ہوتا کیا ہے, ایسا ہوتا ہے نا اکثر ہم لوگ جب تک بیٹھے ہوتے 4 لوگ کسی کی کھچائی ہوتی رہتی ہے, اس کے یہ ہے ایسا ویسا ہے, پھر جب اس میں سے ایک آدمی اٹھ کر جاتا ہے تو جو جاتا ہے تو پھر اس کی کھچائی, یار یہ بھی ایسا ہے. یہ میں زندگی کی, میں آپ کی دکھتی نبض پر انگلی رکھ رہا ہوں, اسے دیکھیں حضرات گرامی وقار. اس لیے یہ معاشرہ ہے ہمارا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. ایک بڑا گناہ ہم سے ہوتا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سچ ہے. نہ غیبت کریں کسی کی تاکہ ہماری نہ ہو. ایک بڑا جرم ہے, ایک بڑا عذاب ہے, بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا اس لیے درود شریف پڑھنے کے معاملات انداز سب کے مختلف, جہاں پڑھو جیسے پڑھو برکت ہے, انعام ہے. لیکن جو روٹ یہ بتا رہے ہیں امام نبہانی شیخ سادلی کے خواب کی بات, کہتے ہیں شیخ سادلی آقا یہ عام ہے یا خاص ہے؟ تو کہا نہیں, یہ ثواب جو 10 رحمت نازل ہو, فرشتوں کے تعداد کے برابر, پہاڑ کے تعداد کے برابر فرشتے مغفرت کی دعا کرے, یہ عام ہے. بندہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو, یہاں تک کہ ریاکاری کے بنا پر بھی پڑھ دے تو اس کو یہی انعام ہے. اللہ. یہ درود ہے, اس کا تعلق در مصطفیٰ سے, اس کا تعلق. حالانکہ اور کسی عمل میں ریا جائے تو منہ پر مار دی جائے. کعبے کا طواف بھی قبول نہیں, 9 ذی الحجہ کو عرفات کا قیام بھی قبول نہیں, مینا کی قربانی بھی حاجیوں کی قبول نہیں اگر دکھاوا آ جائے تو. لیکن درود اگر آپ بازار میں بھی پڑھتے چلو تو یہی نام ہے. محفلوں میں بیٹھ کر دکھاوے کے طور پر بھی پڑھو تو یہی نام ہے. اس پر پوری بحث ہے علماء. مگر ہاں البتہ پھر شیخ سادلی نے سوال کر دیا, آقا جب یہ عام ہے تو پھر مخصوص لوگوں کا کیا حصہ ہے؟ جو درود کے الفاظ زبان پر آتے ہیں تو تصور میں آپ آ جاتے ہیں. درود کے الفاظ زبان پر آئے تو خیال میں آپ کا مدینہ آ جائے. درود کے الفاظ زبان پر آئے تو سنہری جالیاں تصور میں آ جائے. درود کے الفاظ زبان پر آ جائے تو یقین میں آپ کی, یقین کا غلبہ آپ کی موجودگی پر قائم ہو جائے. تب میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا, اس بندے کا حق تو اللہ کے پاس ہے, وہ تو اتنا بڑا اجر پائے گا کہ اللہ نے اسے ظاہر نہیں فرمایا. دنیا میں کوئی کتاب ہی ایسی نہیں کہ اس کو لکھا جائے
اس لیے کہا یہ اللہ کا راز ہے، اللہ اس راز کو بروز قیامت ظاہر فرمائے۔ تیاری کریں، آ جائیں عشق رسول کی راہوں کی طرف۔ یہ بڑا اجر ہے، بڑا انعام ہے۔ یہ دن گزر جاتے ہیں، رات گزر جاتی ہیں، برس گزر جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ حضرت نے، میں تو سمجھا مزار شریف ہے، لیکن حضرت نے بتایا سید شاہ بدی الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ شریف ہے۔ بہرحال ان علماء کرام کی نگرانی میں اس چلہ شریف کو چلہ شریف کی شکل دے دیں تاکہ آنے والا آدمی دھوکہ نہ۔ چلہ شریف بڑی عظیم بارگاہ جگہ ہوتی ہے، دعا قبول ہو۔ قرآن میں وجد اندہا رزقا، حضرت بی بی مریم کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ یہاں بے موسم میں پھل دیکھ رہا ہوں۔ ایک تفصیل ہے، میں مختصر کر بتا دے رہا ہوں۔ بے موسم پھل دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ 7 طبق دروازے بند کر کے آپ گئے تھے اور بی بی مریم کے خالو تھے، ان کی نگرانی میں بی بی مریم تھی، ان کی نگرانی میں تھی بی بی مریم۔ تو آتے ہیں، دروازہ کھولتے دیکھیں وہاں پھل فروٹ تازے تازے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل جو ممالک بیت المقدس میں، فلسطین کی زمین پر اور ارد گرد میں دور دور تک اس پھل کا موسم نہیں تھا۔ تو کہا یہ آیا کہاں سے؟ وجدا عندہا رزقا، یہ رزق۔ تو بی بی مریم نے کہا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا اللہ کی طرف سے آیا۔ کہا اللہ کی طرف سے بے موسم بے وقت؟ تو مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ، اللہ کی سبحان شان ہے، اللہ۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو موسم نہیں دیکھتا، وقت نہیں دیکھتا، جب چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بلا واسطہ دیتا ہے، غیب سے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ لینے والے کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اور دینے والے کے دینے میں کمی نہیں آتی۔ تو اب زکریا پیغمبر کی عمر روایتوں میں آیا 80 سال کے تھے اس وقت۔ آپ کی بیوی وہ بھی کافی عمر دراز تھی، 98 سال بتائی گئی، بعض جگہ 90 بتائی گئی، آپ کی عمر 100 کے قریب بتائی گئی بعض جگہ۔ مطلب اس عمر کو میاں بیوی پہنچ چکے تھے جس عمر میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ بچوں کی پیدائش کا وقت کیا ہوتا ہے؟ 50 سال کے پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں، 55 سال زیادہ سے زیادہ لے لیں۔ اب تو یہ کھاد اور کیمیکل کھانے کا دور ہے، اب تو 40-45 سال ہی مان لیں، 50 سال ورنہ 50 سال۔ لیکن جب اللہ کرم کرے تو پھر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس عمر میں بے موسم پھل دیکھ کر انہوں نے بی بی مریم کے مصلے پر جہاں عبادت کرتی تھیں، یہ وہی جگہ ہے، ہاں یہ وہی جگہ ہے بزرگوں کی چلہ گاہ، عبادت کی جگہ جہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، معرفت الہی کا نزول ہوتا ہے، تجلی الہی کا نزول ہوتا ہے، وہیں کھڑے ہوئے قرآن کہہ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ محراب مریم پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، اے اللہ میں تجھ سے نیک اولاد کا سوال کرتا ہوں۔ کس مقام پر؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب مریم پر کھڑے ہو کر اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، بی بی مریم کے مصلے پر کھڑے ہو کر، جو کہ وہ نبی تھے، جو کہ وہ نبی تھے۔ نبی کو کسی محراب کی ضرورت نہیں تھی، کسی مریم کے مصلے کی، لیکن نبی کا جو فعل ہوتا ہے وہ قانون بنتا ہے۔ فعل انبیاء جو ہے وہ شریعت ہے، ولی کا فعل برکت ہے، نبی کا فعل شریعت ہے۔ نبی کا فعل اللہ نے کتاب میں بیان فرمایا اور اس امت کو ایک قانون دے دیا۔ نبی کو ولی کے در کی حاجت نہیں ہے، لیکن امت کو حاجت تھی، تاکہ زکریا کو محراب منبر پر کھڑے ہو کر اللہ نے بیٹا منگوایا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے جب ولی کی عبادت گاہ پر ایک نبی دعا کر سکتا ہے تو یہ امتی ولی کی عبادت گاہ پر دعا کرے تو کیوں نہ فیض یاب ہو، کیوں نہ قانون کو امت کو دینا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، سبحان اللہ۔ ہاں قبر نمائی سے ختم کر کے ایسا کچھ بنا دیں آپ لوگ، یہ حضرت کو لے لیجئے گا، یہ بہتر طریقہ بتائیں گے اس بات کو تاکہ اب جیسے میں آیا فاتحہ پڑھنے گیا، میں مزار شریف ہے، دھوکہ نہ ہو، ہمارے ہاں دھوکہ نہیں، ہمارے مزار چلہ گاہ۔ اب یہ غار حرا ہے مکہ شریف میں، حضور کی عبادت گاہی تو ہے، خوشبو اڑ رہی، غار سور ہے، قیام اللہ والے جہاں ٹھہرے جہاں رکے یہ بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ میدان قادسیہ میں جنگ ہوئی، ذوالنون مصری گزر رہے وہاں سے، تو دیکھا سنگریزوں کو چومنے لگے، سنگریزوں کو پتھروں کو، اور لیٹ لیٹ کر سر ملتے، کبھی پلکیں ملتے۔ تو لوگوں نے کہا ذوالنون مصری سے کہ آپ کو کیا ہو گیا، یہ ریتیلی زمین کو چوم رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں 200 سال پہلے خالد ابن ولید نے یہاں پر جنگ لڑا ہے، مجاہدین تھے، اس میں صحابہ اور تابعین تھے، قادسیہ کا میدان ہے یہ،
کہا کہ جہاں جہاں خالد ابن ولید کے گھوڑے کے ٹاپ پڑے ہیں آج تک وہاں سے زمین کے ذرات سے روشنی نکل رہی ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میں زمین کے ان ذروں کو چوم کر کے خالد ابن ولید کے قدموں کی برکت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کے جہاں پر قیام ہو جائے وہاں برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. بڑی شان والے تو یہ اللہ والے کچھ بزرگوں کا ہندوستان میں بہت، شاہ بدی الدین شاہ مدار سرکار غازی پاک، ان تمام احباب کا اس ملک میں بڑی چلہ گاہ، بڑی عبادت گاہ ہے. غریب نواز سرکار کا چلہ گاہ اجمیر شریف میں بابا فرید سرکار کا، دیگر مشائخ کا ملتا ہے. ان مقدس مقامات پر دعا قبول ہونے کی جگہ ہے. وہاں جائیں، پڑھیں، ذکر کریں، زیارت کریں، دعا کریں. ان کے وسیلے سے، ان کی دعاؤں کے صدقے میں اپنی دعا قبول کروائیں. ان کی عبادت کے صدقے میں اللہ سے عبادت کی لذت مانگیں. تو یہ چیزیں باعث برکت ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ دین کے بارے میں کبھی کبھی سیریس نہیں ہوتے. ہم لوگ یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی سیریل ہے جو چل رہا ہے. یہ سیریل نہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ایک بات میں بتا دوں، رخصت ہو جاؤں، اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ بزرگ مکن پور شریف میں الہ آباد شہر سرکار منور علی شاہ کا، نفیس بھائی ان کا ذکر برابر کرتے الحمدللہ، جاتے بھی ہیں، اللہ کا شکر. ہر لوگ جایا کریں، سب لوگ جایا کریں. جائیں گے منور صاحب کے، جو لوگ نہیں جاتے وہ بھی جایا کریں. شیخ العالم ہیں وہ، مظہر غوث اعظم ہیں وہ، نور نگاہ غوث اعظم ہیں وہ، عطائے غوث اعظم ہیں وہ. بغداد کی یاد آئے تو ہمت گنج چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ منور نام ہے ان کا، ان کی آمد کی برکت سے الہ آباد روشن ہے. منور ہیں، منور کر دیا گلی کوچوں. آج ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں تو انہی کی روشنی ہے. جو چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں وہ تو بغداد شریف کے تھے، کیا ضرورت تھی یہاں پر آنے کی؟ بیٹے کس کے ہیں؟ بڑے باپ کے بیٹے تو ویسے ہی بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی نہیں جاتے. سرکار جنید بغدادی کے پرپوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنید بغدادی کون ہے؟ یہ غوث پاک کے شیوخ میں سے ہیں. غوث پاک کے پیر ابو سعید مخزومی، ان کے پیر علی حسن ہنکاری، ان کے پیر بلفرا توسی، ان کے پیر عبدالواحد تمیمی، ان کے پیر ابو بکر شبلی، ان کے پیر کا نام جنید بغدادی ہے. سبحان اللہ کتنے اوپر سبحان جاتے اللہ. ہیں. اتنے بڑے یہ جو سلسلہ قادریہ ہے جس کو ہم قادری کہتے ہیں، قادری، غوث پاک کی پیدائش سے پہلے اسی سلسلے کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا تھا. اللہ. بعد میں غوث اعظم کی نام سے وہی جنیدیہ سلسلہ قادری نام سے سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے منور شاہ بابا. اور وہ بغداد جس کے ہر گلی کوچے سے انوار نکل رہے ہیں. بغداد کوئی معمولی زمین ہے؟ بشر حافی جہاں ننگے قدم چلیں تو جانور ان راہوں کا احترام کریں، وہ بغداد ہی. بغداد کی زمین نے ان نظاروں کا بھی، ان گلیوں کو دیکھا ہے. وہی بشر کے پیچھے پیچھے کبھی کبھی امام احمد بن حنبل دوڑا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جان اس فقیر کے پیچھے کیوں آپ بھاگتے ہو؟ تو کہا بیٹا ہم نے رب پر ایمان لایا ہے، جس رب پر میرا ایمان ہے بشر حافی کی اس رب سے دوستی ہو گئی ہے. اللہ. مجھے بھاگنے دیا کر اس فقیر کے پیچھے، اس کے قدموں کے نشان پر بڑی برکتیں پاتا ہوں میں. ایک دن ایک نقاب پوش خاتون پہنچی بشر حافی، یہ وہی ہے، توبہ کرو سچی، اللہ سے مانگو. نقاب پوش خاتون، چہرے پر نقاب ہے، اور جا کر امام احمد بن حنبل کے دارالفتہ میں پہنچی اور کہتی حضرت ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر کچھ لوگوں کی قندیلیں لے کر، سواریاں لے کر لوگ گزر رہے ہوں رات کو، اور میرے مکان کے چھت پر یا آنگن پر وہ روشنی آ جائے تو کیا میں اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہوں، کچھ نفع حاصل کر سکتی ہوں؟ تو بشر حافی امام احمد بن حنبل نے کہا خاتون تم ہو کون، پہلے اپنا نام بتاؤ. کہا شریعت کا قانون بتائیں، ہو کون اس سے کیا مطلب ہے؟ قانون قانون ہوتا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے. کہا کبھی کبھی سائل کی حقیقت جان کر مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے. تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا سائل کا سوال بتا رہا ہے آنے والی خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں، ضرور اس کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے. اللہ والے جب بڑے گھر کی بات کریں تو اس سے مراد دولت پیسہ نہیں بلکہ تقوی پرہیزگاری ہے. تو کہا کہ سائل کیا مطلب؟ کہا لوگ غریبوں یتیموں کا کھا کر اتنا بیٹھے ہیں، ڈکار نہیں لے رہے ہیں، تو کون ہے جو ایک روشنی کے بارے میں سوال کرنے آئے؟ مثال کے طور پر مولانا صاحب آپ کے گھر کے قریب سے بائک لے کر جا رہے ہیں، بائک کی روشنی آنگن میں آ گئی 1-2 سیکنڈ کے لیے، تو اس روشنی میں کچھ کام کر لے، جائز ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ ہاں بھائی ٹرک جا رہی ہے، اس ٹرک کی روشنی میں ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں، جائز ہے کہ نہیں؟ تو وہی کہا لوگ پتہ نہیں کتنا حرام حلال کھا کے بیٹھے، ڈکارتے تک نہیں. تم ہو کون؟ پہلے نام بتاؤ، پتہ بتاؤ، خاندان بتاؤ، تب جواب دیا جائے گا. تب اس نے کہا حضرت اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں،
میں بشر حافی کی بہن ہوں. اتنا سننا تھا, چیخ کر رو پڑے امام احمد. اب بیٹھے تھے اپنے مسند پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا حنبل کے بیٹے احمد کے لیے جائز نہیں کہ بشر کی بہن کھڑی ہو اس کے سامنے مسند پر بیٹھے. اللہ جو چاہتا ہوں سنو اپنے اسلاف کی تاریخ کو. بھول گئے ہم, کتابوں میں ڈھانک کر رکھ دیا ہم نے اپنے دین کو. پہچانو ہمارا دین کیا. وہ امام احمد بن حنبل حضرات گرامی وقار پھر کہتے خاتون معاف کرنا, میں تم کو جواز کا حکم نہیں دے سکتا, یہ تمہارے لیے جائز نہیں. کہا کیوں میرے لیے جائز نہیں؟ کیا میں حضور کی امتی نہیں ہوں؟ کہا نہیں امتی ہو, تمہارا بھائی بہت بڑا پرہیزگار ہے جس کے تقوی کی حقیقت کی تہ تک ہم پہنچ نہ سکے. جس کا بھائی اتنا بڑا متقی ہو اس کے بہن کو میں اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی دنیا کی روشنی سے نفع اٹھائے. اس کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کی روشنی کا. اللہ اللہ اللہ, ورنہ اور بندوں کے لیے جائز, زندہ باد. اور بندوں. یہ بغداد ہے, بغداد منور علی شاہ کی پیدائش اس شہر میں ہوئی ہے جس کے زمین کے ریت سے ذرے سے تقوی کی خوشبو آتی ہے. عام شہر نہیں ہے, اللہ نے غوث پاک کے لیے جس شہر کو چنا اسے بغداد کہتے ہیں. اسی بغداد میں ایک بزرگ گزرے, شیخ ابو الحسن ابو الحسین نوری, امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے قریب ان کی مزار. اتنی عبادت و ریاضت کے عالم یہ تھا کہ جنید بغدادی کے دور کے تھے. سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ابو الحسین نوری کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے, ہمیں رشک آتا ہے. دیکھ بیٹا, دیکھ بیٹا, چاہے بیٹا ہو بیٹھو, بچ گیا تو کیا مطلب, بیٹھو. کہا ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے. جنید بغدادی جسے دیکھ کر رشک کرے وہ بندہ کتنا بڑا ہوگا. نوری اس لیے کہتے ہیں چہرے پر نقاب ڈالتے, روشن چہرہ تھا, اندھیرے میں بے نقاب ہوتا چہرہ تو روشن ہو جاتا. قرضہ بہت لیتے تھے. نفیس بھائی 100 روپیہ تم دے دو, شاد بھائی 200 تم دے دو, عبد الرحیم بھائی تم دے دو, سمجھے. جس کا لے لیتے کبھی دیتے نہیں تھے, جو آتا ٹرکا دیتے, جاؤ بعد میں آنا, جاؤ بعد میں آنا, جاؤ بعد میں آنا. ایک دن پورے بغداد کے کچھ محلے کے لوگوں نے یہ پلاننگ بنایا. دنیا دار لوگ جلدی اللہ والوں کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ کی توفیق, اللہ جسے اپنی بندوں کی, نیک بندوں کی پرخ دے دے تو سمجھ جاؤ بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا کرے. تو لوگ پتھر لے کر گئے, کہا پیسہ دیجئے ورنہ ہم آپ کو ماریں گے. تو کہا دیکھو پیسہ تو نہیں ہے, میں نہیں دے پاؤں گا, تم چاہے جو کرو, تمہارے پاس ہو تو مجھے اور دو لا کر, اور دو. یہ کہہ کر کچھ لوگوں نے پتھراؤ کر دیا, اینٹ اٹھا کر پتھر. لیکن جب پتھر مارتے تو آپ کی بدن پر جہاں لگتا پھٹ جاتا, خون نکلتا, لیکن وہ پتھر سونا بن جاتا. دور سے لوگ مارتے, اور جب قریب آئے تو قریب سینکڑوں پتھر مارے گئے تھے, چاروں طرف سونے بچھے ہوئے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر آپ نے کہا اہل بغداد تم نے پہچاننے میں تاخیر کر دیا, تم سمجھ نہ سکے. دیکھو میں کوئی تجارت نہیں کرتا ہوں, میرے پاس فقراء آتے ہیں, سائل آتے ہیں, یتیم آتے ہیں, غریب آتے ہیں. ان کی خدمت, ان کی پرورش کے لیے میں تم سے پیسے مانگتا تھا اور تم کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اس کے عوض میں تمہاری بخشش کی دعا کرتا تھا. اگر تم کچھ دن اور صبر کرتے تو میں قیامت تک تمہاری نسلوں کی بخشش کروا دیتا, لیکن تم صبر نہیں کر سکے. اے فلا جا, کتنا دن تیرا قرض ہوا؟ کہا اتنا دن ہوا. کہا اتنے سال کا اتنا معاوضہ ہوتا ہے. جا تیری 3 نسلیں بخشی گئی. اے فلا تیری 4 نسلیں بخشی گئی. جا تیری 2 نسلیں بخشی گئی. اگر کچھ دن تم صبر کرتے تو میں تو اس بات پر ڈٹا تھا قیامت تک تمہاری نسلوں کی بخشش کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم, عظمت شان اولیاء. میں اپنے کھانے کے لیے نہیں لیتا تھا, اور رہے بات تمہارے قرضوں کے تو یہ سونے پڑے ہوئے ہیں, اسے اٹھا کر لے جاؤ, فقیر کو اس کی حاجت نہیں. اسے کہتے ابو الحسین. آج بھی ان کے مزار سے نور نکل رہا ہے. بغداد شریف میں سینکڑوں مزار مقدس ہے. جس شیخ کی بات کی جائے سب ایک سے ایک شان والے ہیں, لیکن سب کے سردار غوث اعظم سرکار منور علی شاہ جنید بغدادی کے بیٹے پر پوتے ہیں. مرید غوث پاک سے ہوئے, 22 سال خدمت کیا. اب بتائیں اتنا بڑا شہر چھوڑ کر کوئی آئے گا؟ کوئی آئے گا؟ لیکن وہ چل پڑے راہ الہ آباد. کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے میں روشنی اور نور بن کر کے ان کو منور کروں, لوگوں کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن. جس طرح اللہ والوں کی شان دیکھیں, مشائخ کی دیکھیں,
آج ہم اپنے بزرگوں کی قربانی سمجھیں. ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے وطن چھوڑو گھر جاؤ بھاگو، نہیں، ہم سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے اس دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، سچ بولیں، حلال کھائیں، نماز کی پابندی کریں، جو کام کریں دل کے ساتھ کریں. ہاں جو کام کریں دل کے ساتھ کریں، حضور پر درود پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. ان بچوں کو آزاد نہ ہونے دو، پیار سے بیٹھا لیا کرو ان کو بھی. آپ بھی 100 بار پڑھیں درود شریف، ان کو بھی 100 بار پڑھائیں، عادت بنائیں. جو بچے بچپن سے درود کے وظیفے میں لگ جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے بہت نیک انسان بنتے، دنیا اور آخرت سب روشن ہوتی. ان کا مستقبل بڑا باکمال ہوتا ہے، بڑا باکمال ہوتا ہے ان کا مستقبل. اللہ تعالیٰ ان کو واہیات، خرافات، بے حیا چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. جس زمانے میں کامل پیر نہ ہو، کوئی رہبر کامل نظر نہ آئے، حضور پر کثرت سے درود پڑھو، درود کا وظیفہ ہی کامل پیر کی طرح فیض دے گا تمہیں. سبحان اللہ. امام زین العابدین نے کہا، نفیس بھائی کربلا شریف کا شعر بہت پڑھتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے، ہم 10 دن کے حسینی نہیں، ہر دن کے حسینی ہیں. ہماری ہر تقریر میں یہ وظیفہ ہوتا ہے. کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار امام زین العابدین فرماتے ہیں، امام حسین کے بیٹے اسیر کربلا، آپ کہتے ہیں جب فتنوں کا دور ہو، جب گمراہیت کا دور ہو، تو تم میرے جد کریم نانا جان پر درود کثرت سے پڑھنا. درود کا وظیفہ تمہیں گمراہ ہونے سے بھی بچائے گا اور فتنوں سے بھی بچائے گا، اور سلامتی کے ساتھ تمہارے ایمان کے ساتھ تمہیں مدینے والے آقا سے ملاقات بھی کروا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا اس لیے یہ ساری باتیں ہیں، علماء کے قریب آئیں، نیک لوگوں کے قریب آئیں، اور اس عالم کے قریب آئیں جس کے قریب بیٹھنے سے آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اس عالم کے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بدظن ہو جاتے ہیں، یار مولوی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، ہاں فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. آپ یاد رکھنا بھائی، اگر کسی بھی ڈپارٹ کا کوئی آدمی خراب ہو گیا تو اس کا مطلب نہیں ہو کہ پورا ڈپارٹ خراب ہے، پوری انسانیت خراب ہے. اس لیے اچھے لوگوں کو زمین پر تلاش کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اچھے لوگوں کے ساتھ کھائے پیے. غوث پاک فرماتے ہیں سچ بولا کرو، سچائی ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے، میری ہاتھ پر جو سب سے پہلا گروہ توبہ کر رہا ہے وہ میری تقریر سن کر نہیں، میری سچائی دیکھ کر. وہ 60 ڈاکو جو اللہ کے ولی بنے. رزق حلال پر خطاب فرمایا بغداد میں. لوگوں نے کہا حضور کیا وجہ ہے کئی دنوں سے حلال کھانے پر فوکس آپ کا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس باپ کا بیٹا ہوں، اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے 12 سال تک ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے ایک باغ میں مزدوری کیا. اس لیے ہر کسی کے کھیت کھلیان میں ہاتھ نہ ڈال دیا کریں، ہر کسی کے آم کے پیڑ پر پتھر نہ مار دیا کریں. ہاں حلال تلاش کریں، زمین پر حلال رزق کمانا، کھانا، بچوں کو کھلانا، والدین کو کھلانا ایک بڑی عبادت ہے، ایک بہترین عبادت ہے. اس لیے اس کی تیاری کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے دین کی راہ کا صحیح مسافر بنائے. یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا ہے، یہی اولیاء اللہ کا ہے، یہی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. اللہ مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، ہر بری چیز سے بچائے. آئیے ہم لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں. علماء کرام کی موجودگی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہوئی، غوث پاک کا ذکر ہوا. پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام وعلیکم السلام. نفیس بھائی ہیں.